کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ چور کھڑے ہو کے سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار اور اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ وہ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کے سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاحت اختیار کر کے وہاں دن رات بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار آیا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ سکتا ہے اور میں شہزادی سے شادی کرنے کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور شال وضاحت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازوں پہ نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی رہی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زاہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ اور طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور اور فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے لیے جیسے سوچا تھا اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس گفتگو کے سلسلے کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور بادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی، پرہیزگار اور اللہ والا ہو، اور بادشاہ اسی تلاش میں تھے کہ ان کے نظر آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص اسی تمنا اور آرزوؤں میں آ کر بیٹھا تھا۔ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک دفعہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا وزیر کو سنا دیا۔ اس کے بعد چور نے کہا کہ یہ وضاحت تھا اسی لالچ کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعتاً عبادتیں ہو جائے تو بے شک یہ نمازیں اور یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خورشید وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔